بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے سبق میں مد لازم حرف مثقل اور مد لازم لین کے قواعد بیان ہوئے تھے۔ آج مد عارض وقفی کے قواعد بیان کروں گا۔ مد عارض وقفی کسے کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی ایک متحرف حرف وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین میں نون متحرک وقف میں ساکن ہو جاتا ہے۔ جو آخری نون ہے رب العالمین کا آخری نون متحرک ہے تو یہ وقف میں ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ سکون عارضی ہے کیونکہ وہ اصل میں حرف تو متحرک ہے رب العالمین، تو اس لیے اس کو ہم سکون عارضی کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی یا میں جو مدہ ہے، نون سے پہلے جو یا ساکن ہے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اس میں طول، توسط اور قصر تینوں مد جائز ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر طول ہے، پھر دوسرا درجہ توسط کا ہے، پھر تیسرا درجہ قصر کا ہے۔ اور ایک اس طرح ہم پڑھیں گے، یعنی طول، توسط اور قصر کس طرح کریں گے؟ الحمد للہ رب العالمین، طول کیا ہم نے۔ اب توسط، الحمد للہ رب العالمین۔ اب قصر، الحمد للہ رب العالمین، ایک الف کے برابر مد۔ اور طول اور توسط کی مقدار جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا وہی مقدار ہے، اور قصر کی مقدار میں تو کوئی اختلاف نہیں، ایک الف کے برابر مد ہے۔ اب اس مد کے نام پر آپ غور کر لیں تو اس کا نام ہے مد عارض وقفی۔ مد تو حرف مد ہے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں یا مدہ ہے، اور عارض اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں یہ مد سکون کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ سکون جو ہے یہ عارضی ہے کیونکہ اصل میں نون متحرک ہے، لیکن وقف کی وجہ سے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اور وقفی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ نون ساکن کرتے تو یہ وقف کی وجہ سے ہم اس کو ساکن پڑھتے ہیں، وصل میں یہ ساکن نہیں ہوتا۔ جب ہم نے وقف کیا تو وقف میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دیا جائے، تو اس لیے اس کا جو نام ہے اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اب میں مد لین عارض کا قاعدہ بیان کروں گا کہ مد لین عارض کسے کہتے ہیں۔ حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، جیسے والصیف من خوف، تو والصیف میں آپ غور کر لیں تو یائی لین ہے، یا ساکن ہے، اس سے ما قبل صاد پر فتحہ ہے۔ من خوف میں وہ ساکن ہے، اس سے ما قبل خا پر فتحہ ہے، تو اس لیے اس کو یائی لین اور واوی لین کہتے ہیں۔ اس کے دونوں فا وقف میں ساکن ہو جاتے ہیں۔ جب ہم والصیف اور من خوف پر وقف کریں گے تو دونوں فا ساکن ہو جاتے ہیں، اور یہ سکون بھی عارضی ہے کیونکہ اصل میں والصیف یہاں فا مکسور ہے، من خوفن یہاں تنوین ہے کسروں کا، تو اصل میں تو متحرک ہے دونوں حروف، لیکن وقف میں اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اس میں بھی قصر، توسط اور طول تینوں مد جائز ہے، لیکن فرق یہ ہے مد عارض وقفی
اور مدلین عارض کا فرق یہ ہے کہ یہاں مدلین عارض میں پہلا درجہ قصر کا ہے، پھر توسط کا اور پھر طول کا، بخلاف مد عارض وقفی کے کہ مد عارض وقفی جیسے الحمدللہ رب العالمین میں پہلا درجہ طول کا تھا، پھر توسط کا اور پھر قصر کا، لیکن یہاں سب سے پہلا درجہ قصر کا ہے، پھر توسط کا ہے، پھر طول کا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حروف مدہ میں جو مد ہوتا ہے تو حروف مدہ میں مد اصل ہے، کیونکہ وہ تو ہے حروف مدہ، لیکن حروف لین میں جب ہم مد کرتے ہیں تو یہ صرف مشابہت کی وجہ سے کہ نرمی میں یہ حروف لین حروف مدہ کے مشابہ ہے۔ جس طرح حروف مدہ نرم حروف ہے تو اسی طرح نرمی میں یہ حروف لین حروف مدہ کے مشابہ ہے، کیونکہ نرمی حروف مدہ میں بھی ہے اور حروف لین میں بھی ہے، تو اس لیے بذات خود حروف لین میں مد نہیں ہے، یہ صرف مشابہت کی وجہ سے جو حروف مدہ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے جس طرح اس میں مد ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی مد ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ حروف مدہ جو اصل مد ہے اس میں سب سے بہتر طول، پھر توسط، پھر قصر، اور حروف لین میں سب سے پہلے قصر، پھر توسط اور پھر طول۔ الحمدللہ حروف مدہ کا بیان اختتام کو پہنچ گیا۔ اب احباب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور میں صرف آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں گا کہ یہاں جتنے قواعد بیان ہوئے اس میں سب سے پہلے مد متصل اور پھر اس کے بعد مد منفصل، دونوں کی مقدار توسط ہے۔ صرف دونوں میں فرق یہ ہے کہ مد متصل میں مد واجب ہے اور مد منفصل میں مد جائز ہے، یعنی مد منفصل میں قصر بھی جائز ہے اور توسط بھی ہے۔ اسی طرح پھر مد لازم کے قواعد بیان ہوئے، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرف مخفف، مد لازم حرف مثقل، مد لازم لین، اور اسی طرح مد عارض وقفی اور مد لین عارض کے قواعد بیان ہوئی۔ احباب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ میں ابتدائی تلاوت کے قواعد کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔